اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایجوکیٹرز NMC آری والا، السلام علیکم. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو ہمارا اسلامیت کا عنوان ہے وہ ہے توحید، جہاں سے ہم آج اس کی جو ہے وہ پڑھائی شروع کر رہے ہیں توحید کی. وہاں پہ جو ہے پیارے بچوں، آپ نے جو ہے یہاں پہ آج کی جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ لکھ لینی ہے، ڈیٹ لکھ لینی ہے 7 ستمبر، اور جو ہے 20 لکھ لینا ہے 7 ستمبر اور 2020. آپ نے یہ جو ہے وہ ڈیٹ لگا لینی ہے. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے توحید. توحید کیا ہے پیارے بچوں؟ توحید یہ ہے کہ زبان سے اور دل سے اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کو مان لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور جو ہے اس کا جو ہے کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے، یہ پورا دنیا ہے، کائنات ہے، یہ جو ہے اس میں جو بھی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ سب کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دنیا کا جتنا بھی پیارے بچوں نظام ہے وہ سارا کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ہم جو بولتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ سارا ہم کس کے حکم سے کر پاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. پیارے بچوں، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے. ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو پیارے بچوں پھر عبادت ہمیں کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. کس کے سامنے جھکنا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کے. وہی ہمارا حاکم ہے، آقا ہے، مالک ہے. تو ساری چیزیں پھر دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ کس سے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جو ہے اس بات کو ماننا کہ اس ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بنانے والا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہی جو ہے وہ چل رہی ہے. صحیح ہے. تو اس بات کو ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور وہ سارا جو نظام بھی چل رہا ہے، چاند، سورج، ستارے جو آتے ہیں اپنے وقت پہ آتے ہیں، تو یہ کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر جو ہے وہ دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. ہم بول پا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، جو ہے یہ کس کی مرضی سے اور کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو یہ ماننا کہ صرف جو ہے ہر چیز پر قادر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اور اس کو دل سے اور زبان دونوں سے ماننا، اس کا اقرار کرنا، یہ توحید ہے. صحیح ہے پیارے بچوں. اب ہم جو ہے وہ اس کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں. توحید کا مطلب اللہ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے. اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری نہیں نہ کر سکتا، وہ واحد ہے، کوئی جو ہے وہ اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب پیارے بچوں، ہمیں کون سارا کچھ دے رہا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہم پھر کس کے آگے جھکیں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے. وہی عبادت کے لائق ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے سب اسی نے بنائے ہیں. وہ ہر چیز کا خالق ہے. خالق کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ خالق کل شیء. اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کا اقرار کیے بغیر ہمارا کوئی عمل، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. جی پیارے بچوں، اگر ہم یہ مانیں گے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ہم زبان سے اگر کہہ رہے ہیں، دل میں ہمارے وہ نہیں ہے، جیسے کہ تو پھر کیا ہوگا؟
ہم کوئی بھی عمل کر لیں، کوئی نیک عمل کر لیں، ہم کوئی بھی عبادت کر لیں، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، حج کر لیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو ہم نے کیا، جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ دل اور زبان دونوں سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اور وہی ہے جو پوری کائنات کا جو ہے وہ نظام چلا رہا ہے. سورۃ اخلاص میں توحید کی وضاحت کی گئی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں. بے شک پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. صحیح، نہ اللہ تعالیٰ کے ماما بابا ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. وہ واحد ہے. اس پوری کائنات کا بنانے والا وہ واحد ہے، وہ پاک ذات ہے، اور اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. اس کی گواہی جو ہے وہ سورہ اخلاص میں، توحید کی وضاحت جو ہے نا وہ سورہ اخلاص میں کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا مالک ہے. پوری دنیا، زمین آسمان جتنا بھی یہ ہے، سارے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیوں کیونکہ بنانے والا وہی ہے. پیارے بچوں، جب کوئی جو ہے بناتا ہے نا کوئی چیز، تو اس کا مالک بھی وہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا، پوری دنیا کو بنایا، تو پھر ہمارا مالک اور پوری دنیا کا مالک بھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. ہمیں عبادت کرنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پیدا بھی اسی نے کیا ہے. ہمیں ہر نعمت، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اوڑھنے کے لیے ہر نعمت بھی اس نے دی ہے. صحیح ہے. ہمیں گھر دیے، ماما بابا دیے، اتنی بڑی کائنات دی ہے، چاند ستارے، سورج، ہوا، پانی، سب کچھ کائنات میں جو بھی جو نعمتیں ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ ساری کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. تو پیارے بچوں، جو ہمیں اتنا دے رہا ہے تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہمارے دل میں جو ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. ہم نے اگلے لمحے کیا کرنا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. ہم نے کل کیا کرنا ہے وہ بھی جانتا ہے. وہ اس کو ساری خبر ہے. جو ہم نے چھپ کے کیا ہے اس کو وہ بھی پتہ ہے. صحیح ہے. جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں. پیارے بچوں، اگر یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. صحیح ہے. ہم اس کے محتاج ہیں. اگر میں یہ کھانا کھا رہی ہوں، میں ایک نوالا جو ہے اٹھا کے منہ تک لے جا رہی ہوں، اس میں بھی میں کس کی محتاج ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی میں وہ نوالا اٹھا کے اپنے منہ تک لے جاؤں گی. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو میں وہ نوالا اٹھا ہی نہیں سکتی، میں منہ تک لے کے نہیں جا سکتی. اور اگر میں منہ میں لے گئی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے گئی ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم یہ ہے کہ وہ میں منہ سے، جو میرے منہ سے میرے جو ہے وہ پیٹ تک جانا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ میرے منہ سے میرے پیٹ تک جائے گا، ورنہ وہ میرے منہ میں ہی رہ جائے گا. تو پیارے بچوں، ہم ہر چیز کے لیے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، سانس لینے تک، اور یہاں تک کہ یہ جو ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو ہم جو کہ نہ بول سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے. تو ہم سارے کاموں کے لیے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. بے شک پیارے بچوں، اگر ہم زندہ ہیں تو اس کی وجہ سے اس نے ہمیں اتنی مہلت دی ہے، اور جب وہ چاہے گا وہ ہم سے یہ سانسیں جو ہے وہ لے لے گا، ہم سے یہ زندگی لے لے گا. وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا
ظلم اور گناہ ہے۔ جی پیارے بچوں، شریک کرنا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد نہیں ہے، صحیح ہے، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بجائے جو وہ کسی بتوں کی پوجا کریں، نعوذ باللہ، تو وہ کیا ہے، وہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر جو ہے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہوں سوائے شرک کے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، تو ساری کائنات کا مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے، آقا وہ ہے، تو ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ ہے اس کا آیت کا، بلا شبہ شرک عظیم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، ہم جو ہے اللہ کے سوائے نعوذ باللہ اگر کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں، کسی اور کو رب مان رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہر گناہ کی پیارے بچوں معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہے میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں اگر آپ سچے دل سے توبہ کرو، چاہے آپ کے بہت زیادہ گناہ ہوں، آپ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ گناہ کر لیں، پوری زمین کو آسمان تک بھر دیں، اتنے گناہ کریں، کوئی انسان اتنے تو نہیں کر سکتا، بے شک اس کی جتنی بھی لمبی عمر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اتنے بھی گناہ کرے اور وہ پھر رو کے سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کون سا گناہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جب ہم کسی کو شریک کر دیتے ہیں نا، کسی اور کی عبادت کرتے تو وہ جو ہے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ ہر عیب اور خامی سے پاک ہے۔ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی پیارے بچوں، بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ پر جب ہم مانیں گے ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے اور جو ہے وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان سے ایک مانے بغیر ہم جو ہے وہ کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی پیارے بچوں، ہم نے اس کی جو ہے وہ پڑھائی کی ہے، امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ توحید کیا ہے۔ اب پیارے بچوں، آپ نے اس کی مشق کے اوپر آج کا دن، تاریخ اور جماعت کا کام لکھنے ہے۔ سوموار لکھیں گے آپ 7 ستمبر اور 2020 لکھیں گے اور جماعت کا کام لکھیں گے۔ سوال ہے ہمارا، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو صرف دل سے مانا اور زبان سے اقرار کرنا، یا صرف زبان سے اقرار کرنا؟ تو ہم نے ابھی پڑھا ہے توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے اور زبان سے، دونوں سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا جو ہے وہ درست جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تمام جہانوں کا، صرف آسمان کا یا صرف دنیا کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے یہ تمام جہان جو ہے وہ کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ساری کائنات کا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ فرشتوں کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یا انسانوں کے حکم سے؟ تو دنیا کا پیارے بچے، کائنات کا جتنا بھی نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ درست جواب اس کا دوسرے والا ہے۔ قرآن پاک کی کس سورہ میں توحید کی وضاحت کی گئی ہے؟ سورہ الفاتحہ، سورہ نصر یا سورہ اخلاص؟ تو سورہ اخلاص میں جو ہے توحید کی وضاحت کی گئی ہے۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ حکم نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا انکار کرنا۔ تو شرک پیارے بچوں، ہم نے ابھی اس کو پڑھا ہے کہ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، وہ کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ تو دوسرا والا جو ہے، سیکنڈ والا جو اس کا درست جواب ہے۔ آگے ہمارا ہے سوال، خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر کریں گے، اللہ تمام جہانوں کا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ زندگی اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر قسم کے ڈہ سے پاک ہے، عیب سے اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے۔ اللہ پر لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پر کیا لائے بغیر؟ ایمان لائے بغیر، یعنی کہ یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو ہے ہمیں عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آگے ہے کالم الف کے جملوں کو کالم ب
اس کی مدد سے مکمل کریں۔ پہلا ہے جی توحید کا مطلب ہے، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو اس کو ہم فرسٹ والے کو ہم جو ہے وہ لاسٹ والے کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا ہے، پیدا کرنے والا۔ ہم جو ہے دوسرے کو جو ہے وہ اس کے سیکنڈ کو سیکنڈ لاسٹ کے ساتھ میچ کر دیں گے۔ شرک کا مطلب ہے، شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا، اس کو بڑے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے مشکل جو الفاظ ہیں ان کو جو ہے آپ نے ایک رف رجسٹر پہ لکھنا ہے، لکھ کے تاکہ آپ کی املا کی غلطیاں جو ہے وہ درست ہو جائیں۔ آپ نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ مشکل الفاظ جو ہے اس کو پھر سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے رجسٹر پہ ان کو لکھنا ہے تاکہ آپ کی املا کی غلطیاں درست ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ اور آج ہم ساتھ کریں گے اس کے اول کلمہ۔ اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلا کلمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے جو ہے غور سے سنا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔